علی بھائی اگلا سوال پوچھ رہے ہیں کہ مختار سقفی کے بارے میں درجنوں محدثین کا اتفاق ہے کہ وہ کذاب تھا، آپ اس کو کذاب کیوں نہیں مانتے؟ جبکہ مسند شاید ان کو کتاب کو نام لکھا ہے میں اسما بنت ابی بکر نے اس کو کذاب کہا ہے۔ اسما بنت ابی بکر کا قول تو صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، لیکن وہ اشارتاً ہے، باقی مسند عمیدہ والی روایت کا مجھے نہیں پتا کہ اس میں انہوں نے کیا کہا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ کذاب سے مراد آپ نے لینا کیا ہے۔ یہ لوگ عموماً اس کے بارے میں دعوی نبوت کلیم کر رہے ہیں کہ اس نے دعوی نبوت کیا، اس کو تو ہم ماننے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے، دعوی نبوت کوئی نہیں کیا۔ باقی کذاب تو ظاہر ہے پوری امت کے اندر موجود ہے، بھرے پڑے ہیں علماء سارے کذاب ہی ہیں، واللہ عالم۔ جی نیکسٹ۔ مسلم شریف میں ایک حدیث ہے کہ اسما بنت ابی بکر نے حجاج بن یوسف سے کہا تھا کہ کذاب ہم دیکھ چکے اور ظالم تو ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ دیکھ چکے میں یہ مراد ہے، اس میں بھی نام نہیں ہے۔ کچھ روایتیں انڈائریکٹلی لے کے آتے ہیں۔ میرا تو موقف یہ ہے کہ میں مختار سقفی کے بارے میں پازیٹیو نظریہ رکھتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مختار سقفی کے ماننے والوں کے پیچھے سنن کبریٰ البیہقی میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ اگر اس نے دعویٰ نبوت کیا تھا تو اس کے پیچھے نمازیں کیوں پڑھتے تھے؟ اچھا یہ مختار جو تھا اس نے پروفیٹہوڈ کلیم کیا تھا؟ مختار جو ہے مختار نہیں، بس اس کو کذاب کہتے ہیں کہ وہ کہتا تھا میرے پاس فرشتہ آتا، جبریل آتا، اس طرح کی باتیں لکھی ہیں، مگر یہ سب بات اس کے دشمنوں کی پھیلائی ہوئی نا، بے شک حدیث کی کتابوں میں ہوں، مگر جو مخالفین تھے دشمن سے، اب دشمن تو اس کے ہر طرف سے تھے۔ عموی حکومت بھی دشمن تھی کیونکہ اس نے ان کو ٹھکانے لگایا، حضرت حسین علیہ السلام کا انتقام لیا، چون چون کر ایک ایک افسر اور سپاہی کو ختم کیا، وہ بھی دشمن سے۔ عبداللہ بن زبیر کی بنی بنائی حکومت اس نے ختم کر کے کوفہ میں اپنی حکومت بنا لی، اس لیے زبیری بھی خلاف تھے۔ جبکہ احادیث موجود ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیش گوئیاں موجود ہیں، صحیح بخاری مسلم میں احادیث اور روایت موجود ہیں، جن روایات سے امت کے اماموں نے، امت کے محدثین نے یہی سمجھا، صحابہ اکرام کے اقوال موجود ہیں، تابعین کے اقوال موجود ہیں، اور پھر ائمہ اہل بیت کے اقوال موجود ہیں کہ مختار سقفی وہ کذاب تھا۔ اس کے کذاب ہونے کی صحیح سندوں سے جو احادیث اور روایت موجود ہیں ان میں صراحت موجود ہے، اور پھر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی قدر سے بھی باقاعدہ صحیح سندوں کے ساتھ ثابت ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ بھی مختار سقفی کو کذاب سمجھتے تھے۔ ایک دلیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، المعجم الاوسط، امام طبرانی رحمۃ اللہ کی کتاب، اس میں روایت نمبر 924 ہے۔ ابو اسحاق کہتے ہیں قلت لعبد اللہ بن عمر ان المختار یزعم انہ یوحى الیہ۔ ابو اسحاق کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ مختار سقفی دعویٰ یہ کرتا ہے، گمان یہ کرتا ہے کہ اس پر وحی کی جاتی ہے۔ فقال صدقہ، تو عبداللہ بن عمر نے فرمایا اس نے سچ کہا۔ کیوں؟ ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم، کیونکہ شیطان اپنے دوستوں کی طرف وحی کرتے ہیں۔ تو جو مختار سقفی کے اوپر وحی آتی ہے وہ شیطانی وحی ہے۔ اب وہ اس سے اتنی بات بالکل واضح اور ثابت ہوگی کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی قدر اس بات کو جانتے تھے کہ مختار سقفی وہ وحی کا دعویٰ کرنے والا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ اسی روایت کے اوپر امام حیثمی نے اپنی کتاب مجموع الزوائد میں روایت نمبر 12488 ذکر کر کے کہا رواہ الطبرانی فی الاوسط، امام طبرانی نے اس کو اپنی کتاب المعجم الاوسط میں ذکر کیا، ورجالہ رجال الصحیح، اور اس کے رجال صحیح کے رجال ہیں۔ اور اسی مضمون کی ایک روایت مسند احمد ابن حنبل میں روایت نمبر 5949 موجود ہے، جس کو مرزا جیلمی کے چھوٹے ماموں زبیر علی زئی کے استاذ احمد شاکر نے صحیح قرار دیا۔ اور وہ روایت یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے آ کے کہا کہ یحدث عن المختار اندہ رجل من اہل الکوفہ فجعل یحدث عن المختار، کوفہ کا ایک شخص تھا اور مختار کے بارے میں آ کے اس نے حضرت عبداللہ بن عمر کو کہا، تو عبداللہ بن عمر نے کہا ان کان کما تقول، اگر ایسے ہی ہے جس طرح تم کہہ رہے ہو، فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، حضور نے فرمایا ان بین یدی الساعۃ 30 دجالا کذابا، فرمایا کہ قیامت تک
30 دجال کذاب لوگ آئیں گے، میں نے حضور سے سنا ہے۔ اگر ایسے ہی ہے جیسے تم کہہ رہے ہو کہ مختار اس طرح کی باتیں کرتا ہے، تو پھر مختار ان 30 میں سے ایک ہے، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ حضور فرماتے ہیں قیامت تک 30 دجال کذاب لوگ آئیں گے۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا موقع بالکل واضح ہو گیا کہ وہ بھی جب ان کو پتہ چلا کہ مختار اس طرح کے دعوے کر رہا ہے، تو انہوں نے بھی کہا کہ مختار سقفی جو ہے وہ انہی کذابین اور دجالین میں شامل ہے۔ اب رہ گئی بات اس کے اوپر بہتان والی، مرزا جرمی کا بابا مولوی صاحب کہتا ہے کہ یہ بہتان لگایا گیا اس کے اوپر، جبکہ اہل سنت کا اتفاق ہے اس بات پر، اور اس کے اوپر صحابہ تابعین تبع تابعین کے اقوال اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی واضح حدیث سے یہ بات موجود ہے۔ مثال کے طور پر صحیح مسلم میں 6496 نمبر حدیث ہے، جس وقت حجاج ابن یوسف سیدہ اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا، تو اس وقت سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سناتی ہوں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قبیلہ ثقیف میں ایک کذاب ہوگا اور ایک مبیر ہوگا۔ کذاب کو تو ہم دیکھ چکے ہیں، اور مبیر یعنی ظالم اے حجاج ابن یوسف وہ تم ہو۔ اب وہ قبیلہ ثقیف کے اندر جو کذاب ہم دیکھ چکے ہیں وہ کذاب کون ہے؟ مرزا جلمی کہتا نام کوئی نہیں ہے، اس میں نام کوئی نہیں ہے۔ بھائی نام ہے، یہ نام میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ یہ امام بخاری کے استاد ہیں، جن سے امام بخاری نے سب سے پہلی صحیح بخاری کی پہلی حدیث ان سے لیے، عبداللہ بن زبیر الحمیدی۔ امام حمیدی نے اپنی کتاب مسند الحمیدی میں 326 نمبر یہی روایت ذکر کی ہے، صفحہ نمبر 157 پہ، اس میں کہ ام الکذاب فقد رأیناہ یعنی المختار، کہ کذاب کو ہم دیکھ چکے ہیں یعنی مختار۔ مختار سقفی کا یہاں روایت کے اندر نام موجود ہے کہ مختار جو ہے اس کذاب کو ہم دیکھ چکے ہیں۔ اور پھر اس حدیث کی صحیح مسلم کی تشریح کرتے ہوئے امام ابو زکریا یحییٰ بن شرف النووی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ صحیح مسلم کے شارح ہیں، 676 ہجری میں فوت ہوئے، وہ فرماتے فرعیناہ تانی بہل مختار ابن ابی عبید الثقفی، کہ سیدہ اسماء کی جو مراد ہے کہ ہم اس کو دیکھ چکے ہیں، یعنی وہ ان کی مراد یہ تھی کہ وہ مختار بن ابی عبید الثقفی تھا۔ اور فرماتے ہیں کہ اس کے بہت سارے جھوٹ ہیں، اور ومن اقبحہ ادعا ان جبریل صلی اللہ علیہ وسلم یاتی، اور اس کا کبھی ترین یہ دعویٰ تھا کہ جناب جبریل علیہ السلام اس کے پاس آتے تھے۔ واتفق العلماء علی ان المراد بالکذاب هنا المختار بن ابی عبید، علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس حدیث میں جس کذاب کا ذکر ہے وہ مختار بن ابی عبید الثقفی ہے۔ علماء اہل سنت نے واضح کر دی۔ امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فتح الباری شرح صحیح بخاری میں واضح لکھا کہ مختار سقفی نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ امام نووی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ مختار سقفی نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اور پھر امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے تو باقاعدہ دلائل النبوہ کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 425 پر لکھا وقد شہد جماعت من اکابر التابعین علی المختار بن ابی عبید، کہ مختار بن ابی عبید کے اوپر تو تابعین کی ایک جماعت نے گواہی دی ہے کہ وہ اس طرح کی باتیں کرتا تھا۔ وَأَخْبَرَ بَعْضُهُمْ بِأَنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ الْكَذَّابِينَ الَّذِينَ أَخْبَرَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم بِخُرُوجِهِمْ بَعْدَهُ، اور کہا کہ بعض تابعین نے تو باقاعدہ صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ جن کذابین کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی ہے یہ ان کذابین میں سے ہے۔ اور ائمہ اہل بیت اسی بات کے قائل ہیں۔ اہل سنت اور اہل تشیع کی کتابوں میں یہ روایت باقاعدہ موجود ہے۔ اہل سنت کی کتاب میں بالکل صحیح سند کے ساتھ الطبقات الکبریٰ میں امام ابن سعد، امام فضل بن دکین جو کہ امام بخاری کے استاد ہیں ان سے، اور وہ عیسیٰ بن دینار المؤذن جو کہ ثقہ ہیں ان سے، اور عیسیٰ بن دینار المؤذن کہتے ہیں سألت ابا جعفر عن المختار، میں نے سیدنا امام محمد باقر سے مختار سقفی کے بارے میں پوچھا، تو امام محمد باقر نے فرمایا ان علی بن حسین امام زین العابدین سید الساجدین قام علی باب الکعبہ تھے، کعبہ کے دروازے پہ کھڑے ہوئے، فلعن المختار، تو امام زین العابدین نے مختار سقفی پہ لعنت فرمائی۔ فقال له رجل، تو ایک شخص نے کہا کہ اللہ تعالی ہمیں آپ پر قربان کر دے، تلعنہ وانما ذبح فیکم، آپ اس پہ لعنت کر رہے ہیں حالانکہ وہ آپ کی وجہ سے مارا گیا۔
تو امام سید الساجدین زین العابدین نے فرمایا انہو کانا کذابا یکذب علی اللہ وعلی رسولہ، وہ کذاب تھا جو اللہ اور اس کے رسول پہ جھوٹ باندھتا تھا۔ یہ امام زین العابدین کا موقف الطبقات الکبریٰ کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 109 پہ، اور اسی کو امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء کی جلد 5 صفحہ 233 پہ، اور یہ شیعہ کی کتاب ہے الکشی کی رجال کشی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 341 پہ یہ روایت موجود ہے کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے مختار سقفی کے وہ لوگ آئے جو کچھ ہدیے لے کے آئے تھے، اور امام زین العابدین کے پاس خط لے کے آئے تھے۔ تو امام زین العابدین نے فرمایا امیتو عن بابی، میرے دروازے سے دفع ہو جاؤ، فإنی لا اقبل ہدایا الکذابین ولا اقرأ کتبہم، نہ تو میں کذابوں کے ہدیے قبول کرتا ہوں اور نہ ہی ان کے خطوط کو پڑھتا ہوں، یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ یہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا۔ اب مولوی صاحب فیصل آبادی وہ کہہ رہے ہیں جناب وہ زبیریوں نے بہتان لگایا تھا، زبیریوں نے ان کے اوپر الزام لگایا تھا، یہ امام زین العابدین کا بیان ہے۔ اور اس کے ساتھ مولا علی کے بیٹے امام محمد ابن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے صحیح سند کے ساتھ مسند احمد ابن حنبل میں 1912 نمبر روایت ہے۔ عبدالعزیز بن رفیع کہتے ہیں میں اور شداد بن ماقل عبداللہ ابن عباس کے پاس گئے تو سیدنا عبداللہ بن عباس نے فرمایا ما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا ما بین ہذین اللوحین، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن چھوڑا ہے وہ یہی ہے جو 2 گتوں میں 2 لوحین کے اندر ہے۔ پھر فرماتے ہیں پھر ہم محمد بن علی یعنی امام محمد بن حنفیہ کے پاس گئے تو انہوں نے بھی یہی بات کی وَقَانَ الْمُخْتَارُ يَقُولُ الْوَحْيُ، اور کہا کہ مختار سقفی جو ہے وہ وحی کا دعویٰ کرتا تھا۔ امام محمد ابن حنفیہ رحمہ اللہ سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ وہ بھی یہ بات کہتے تھے کہ مختار سقفی نے دعویٰ کیا ہے وحی کا۔ امام زین العابدین بیان کر رہے ہیں، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کر رہے ہیں، خالد بن عرفطہ صحابی بیان کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ اجلہ جلیل القدر تابعین سے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب التاریخ الصغیر میں اور التاریخ الاوسط میں تاریخ الصغیر کے صفحہ 77 پہ خالد بن سمیر تابعی سے نقل کیا کہ لما قادم الکذاب الکوفہ تھا یعنی المختار، کہ جس وقت کوفہ میں مختار سقفی جو کہ کذاب تھا وہ آیا تو مختار کو سقفی کو کذاب کہا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اور بڑے اجلہ محدثین اور عامہ کے حوالہ جات موجود ہیں۔ یہ امام ابن حبان کی کتاب الثقات ہے۔ امام ابن حبان نے کتاب الثقات میں جب مختار سقفی کا تذکرہ کیا تو اس میں لکھا المختار بن ابی عبید المتنبی بالعراق، مختار بن ابی عبید سقفی جو کہ عراق میں نبوت کا دعویٰ کرنے والا تھا، تو اس کے نبوت کے دعوے کے اوپر تو ہمارے ائمہ متفق ہیں کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ اور مرزا ثابت کر رہا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مختار سقفی کے ماننے والوں کے پیچھے نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ اور کس سے ثابت کر رہا ہے؟ السنن الکبریٰ للبیہقی کی روایت سے جو کہ جلد 3 صفحہ جو نا وہ 122 پہ ہے، جعلی روایت جس میں یونس بن عبید کا نافع سے حدیث سننا ثابت نہیں ہے۔